دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوشل میڈیا پر ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں خضر حیات نے المعروف چبل و حیات نے قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب اسلامی، مفخر دیوبند حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں بازاری زبان استعمال کی ہے۔ آپ وہ کلپ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ پھر مارشل لا لیگ اور پھر فضل الرحمان لیگ اور پھر سراج الحق لیگ، یہ ساری لیگیں ہی تمہیں مل رہی ہے ہر طرف سے، اور وہ اپنے جیب بھر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اس جمہوری نظام میں کوئی مولوی ہے، خدا کی قسم وہ مولوی بھی فراٹی ہے۔ مولانا کے لیے ویسے موقع تو اچھا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو ریکارڈ قائم کیا ہے وزارت عظمیٰ کے بہانے سے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ پیرنی صاحب کا تحفہ حاصل کر لیا تو مولانا کے لیے چانس بہترین ہے، اگر کوشش کرے تو ہم دعا کریں گے۔ باقی اس راستے سے اسلام کے نفاذ کا نعرہ لگانا یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جو طریقہ ہی غلط ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا جی فضل الرحمان نہ ہوتے مدارس نہ رہتے۔ میں نے کہا مدارس پہ جتنے ظلم ہوتی فضل الرحمان کی وجہ سے۔ دینی طبقہ پر جتنے ظلم ہوتی فضل الرحمان کی وجہ سے۔ پتہ نہیں یہ ملا کیسا بزدل ہے، یہ بڑا کام ہے جی۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہمیں بھی بتایا جائے کون سا کام ہے کہ جو بے ایمانی کی ابتدائی دستخط ہوتے حضرت صاحب کی ہوتی۔ کام بڑا ہے۔ وہ ایک بے ایمان کہہ رہا تھا مولا فضل الرحمان صاحب نبی پاک سے گھنٹہ گھنٹہ مشورہ کرتی ہے، دھور لانتیا، پیغمبر کو بھی ساتھ لے آیا۔ تو جی سامعین و ناظرین، آپ نے اس بدبخت کی بازاری زبان سن لی ہے جو انہوں نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف زبان استعمال کی ہے۔ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ اس جمہوری نظام میں جو ملا ہے وہ بھی فراڈی ہے، بے ایمان ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس جمہوری نظام میں تو مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ بھی موجود تھے، اور پھر اس کے بعد قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اکیلے نہیں بلکہ جید علماء کرام کی ایک جماعت ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس وقت بھی موجود ہے اور تقریباً پہلے بھی موجود رہی ہے۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز کے ساتھ اب جو ان کا اتحاد ہوا ہے، تو اس اتحاد میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک تحفہ حاصل کر لیا پیرنی کی شکل میں، تو مولانا کے لیے بھی موقع اچھا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وہی بات ہوگی کہ بلی کو چھچڑے کا خیال ہوتا ہے کہ ان کے باطن میں جو ہے وہی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ برتن کے اندر جو چیز ہو بہر وہی چھلکتی ہے۔ برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، اور اگر پانی ہوگا تو پانی ہی چھلکے گا۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر میں کیا چیز ہے۔ اور ایک تیسری بات موصوف نے یہ کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کا جو بقا ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس چبل نے یہ کہا ہے
کہ دینی طبقے پر جتنے ظلم ہوتے ہیں یا مدارس پر جو ظلم ہوتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہی کے واسطے سے ہوتے ہیں۔ تو میں موصوف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی معلومات درست کر لیں۔ ہمارے ڈیرہ سمیل خان کے اندر جو ڈھکی کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ثالثی کا کردار قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ادا کیا تھا، اور وہ مدرسہ بھی آپ کی جماعت کا تھا۔ اور اسی طرح تعلیم القرآن راولپنڈی میں جو معاملہ 2-3 سال پہلے پیش آیا تھا تو اس میں مرکزی کردار ادا کرنے والے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ اور میں تو آپ کے ایک گوش گزار یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی جو مخالفت کر رہے ہیں یا وہ قادیانی ہیں یا وہ قادیانی نواز ہیں، آپ جو مولانا کے خلاف بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کا تعلق کن سے ہے۔ آپ نے مرزا مسرور کی وہ بات نہیں سنی کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ جب تک اسمبلی کے اندر علماء موجود ہیں اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں تو وہاں ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ مولانا نے کوئی بات نہیں کی ہے اور جو بھی ظلم ہوتا ہے مولانا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کم از کم آپ کو شرم آنی چاہیے اور مولانا کے خلاف بازاری زبان آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور مزید اس قسم کی میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کی قدر و قیمت، جیسے کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں قدر زر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری، کہ سونے کی قدر سونار کے پاس ہوتی ہے اور جوہر کی قدر جوہری کے پاس ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی قیمتی موتی چوڑے کے پاس لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے تو چوڑے کو کیا پتہ ہے، تو میرے خیال میں موصوف کی بھی یہی مثال ہو سکتی ہے کہ ان کو کیا پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قدر و قیمت کا پتہ کرنا ہے تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے پتہ کریں، اور شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب سے پتہ کریں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے فرمودات پڑھ لیں، اور مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمہ اللہ کے فرمودات پڑھ لیں، حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب کے فرمودات پڑھ لیں، اسی طرح باقی اکابرین حضرات کے فرمودات پڑھ لیں، مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمہ اللہ کے فرمودات پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تو بہرحال میرے پاس کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کی زبان قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بازاری زبان اگر آپ نے استعمال کی تو پھر عمل کا رد عمل بڑا سخت ہوتا ہے، پھر آپ اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسے حاسدوں اور شریروں سے اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان جیسے حاسدوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس لشکر کے جاں بازوں سے، اس لشکر کے جاں بازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے۔ ظلم و ستم کے دور
دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام